اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر کھڑی ٹور کمپنی کے بس میں چڑھ گئی۔ اس کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر اس کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بس میں اسے 4 انجان چہرے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ نشا یا وہ ترک سیاح ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلے شیشے سے آتی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفتراً اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کے بائیں طرف والی نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 سال، کندھوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینڈز کی طرح کٹے ہوئے تھے، اور گوری رنگت۔ وہ محویت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزرز اور گھٹنوں تک کرتا پہنا رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈلز تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سال ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ آفیسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیح تھے، سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے خرقت اور نک چڑھی سی تھی، بلکہ البتہ میاں ہیبا سا تھا۔ پریشے کو کیانہ شناسی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کوئی وقت ہے جانے کا؟ مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے کے لیے رکی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، سفر لمبا ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سے اٹھایا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کے بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنبش دیے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں قطار میں، سو وہ اس کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکا مفلر، پاؤں میں جوگرز، اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کے سر پر ایک کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون کے بٹنز میں سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں۔ نشا بضد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بقیہ سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے بس پشاور کی حدود سے داخل ہوئی اور سڑکوں پر خاصا رش تھا۔ اپنے جوبن میں چمکتا سورج شہر کو جھلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں، حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے۔ یار، اس سے ٹھنڈا تو ہمارا اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آ گیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے ہی ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ اس ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڑھی والوں کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈھلوان پر چڑھ کر ہوٹل کے پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ناٹ بیڈ، بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے کے بجائے اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو اتنی دیر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد کھڑے ہو کر اس کی ٹانگوں کو ملا تھا۔ ترک سیاح ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا، سفید جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا۔ پریشے نے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اوہ، تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نشا کو اس کا پورا راستہ نہیں لفٹ نہ دینے والا بہت کھلا تھا، سو طنز کیے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ جواباً ہنس پڑا۔ میں نے سوچا صبح صبح نیند سے بے حال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائیں تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پریشے ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹین ایج لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 246 نمبر کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی ان کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم اس کو نشا کو اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشے جانزیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ارسطا بخاری ہوں۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے، وہ رکی اور تہذیب کرنے والے انداز میں بولی۔ پریشے آپی؟ آپی؟ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزنز کو اگر بغیر آپی باجی کہے بلاؤں تو دادو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں، سو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپی باجی کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ تب تک
تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ارسا کا تعلق لاہور سے تھا مگر وہ پلی بڑھی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی مگر بولتی بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس اس کم عمری میں ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی ایلپس پر گزری تھی۔ اس کے علاوہ تبت میں اس نے چو اویو اور ششمانگما کو سر کیا تھا۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا تھا۔ راکا پوشی میرے ناول کی سیٹنگ ہے۔ اوہ، میں بتانا بھول گئی، میں رائٹر بھی ہوں۔ وہ ناول لکھ چکی تھی۔ 2 ناول لکھ چکی ہوں میں، یہ تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول؟ پریشے کو خوشگوار حیرت سی ہوئی۔ ارسا ہنس پڑی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پیما ہیرو اور ایک کوہ پیما ہیروئن کی راکا پوشی سر کرنے کی رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولی۔ نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجک؟ ٹریجک، کیونکہ ٹریجک اینڈ یادگار ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہیں آئیں گی راکا پوشی؟ آپ بتا رہی تھی کہ آپ بھی کلائمبر ہیں۔ ہاں، میں نے کیمبریا کے 2 اسکول لیک ڈسٹرکٹ سے 7 ہفتے کے کورس کیے تھے، مگر میں راکا پوشی نہیں آؤں گی، مجھے اپنے فادر سے پرمیشن نہیں ملی۔ کیمبریا کے 2 سے؟ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ اور سوئس ایلمز کے علاوہ میں نے سمانٹک کو بھی سر کر رکھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ، ویسے آپ آتے تو مزہ آتا، افق بھائی بہت اچھے ہیں۔ میری ان سے ملاقات فلائٹس کے دوران ہوئی تھی۔ وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی، پریشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارسا تابداری سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جلدی ہی اسے نیند نے آ گھیرا، مگر وہ شام تک سوتی رہی۔ ارسا اور نشا صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھیں اور بآوازِ بلند گپیں ہانکتے ہوئے انہوں نے اسے بھی جگا ڈالا تھا، مگر وہ آنکھوں پر بازو رکھے سوتی بنی رہی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، مفکر ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ اس کا شرارت سے کنکتا چہرہ لہجہ پریشا کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا، آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب، شائستہ اور ہنس مکتا کہ نشا اور ارسا فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو۔ وہ پریشا کے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی اور بیڈ کے پائنٹنگ کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا۔ جگہ تنگ تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا، مگر اس کے جاگرز بیڈ کے سرے کو چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ، شام کا کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی بھٹک کر افق کی نگاہیں اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں آدھا چھپا رکھا تھا۔ کمبل بھی گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس نے انداز سے پریشے کو لگا وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی ہے۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار، یہیں کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں۔ باقی ٹورسٹ اٹریکشنز کل دیکھیں گے۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی۔ احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں، یا پھر ان سے بھی پوچھ لیں۔ ارسا متصبب تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، وہ یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے ہیں، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا، پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اتارا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ افق کا کہا بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور ارسا قدرے حیران تھیں، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں ہی نہ آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں سمجھی تم سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گول میں کانفرنس کر رہے ہو، میں بھلا کیسے سکون سے سو سکتی ہوں؟ اتنی شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے سے پہلے راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس کے پیر سمیٹ لیے، وہ پیر پٹکتے ہوئے اس تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے معذرت کرنے لگا، مگر وہ جھنجھلاتی ہوئی
زور زور سے الماری کے پٹ کھول کر بند کرتی رہی۔ اچھی لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے تمام لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شرٹ کی آستینیں آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ گردن کے گرد بندھا، بالکل سرخ مفلر۔ رائٹ باس، عرصہ نے تابداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ وہ اف کہتے ہوئے کرس کر رہ گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشے نے کوئی 100 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا تم لوگوں نے اس کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈھیٹ بنی رہی۔ عرصہ کو البتہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشے آپی کو کوئی لڑائی ہوئی ہے افق بھائی سے؟ وہ تو اتنے کیئرنگ اور سویٹ ہیں۔ یہ دونوں کی یہ صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی؟ نشا نے آہ بھر کر کہا تھا، اور اب وہ ہیئر برش کرتے ہوئے پریشے کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے۔ وہ اندر سے کام پر رہ گئی تھی۔ پلٹ کر ایک شاکی نظر نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر۔ نشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ عرصہ کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر کر رہ گیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ نشا اور عرصہ چلی تھیں تو وہ بھی اس کا بھلا کیا قصور تھا کہ وہ اکیلی اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، البتہ یوں ظاہر کرنا کہ وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا افق ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ اس نے اپنے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ پی کیپ سے بھی اس کے سر پر تھی۔ کینٹ چلتے ہوئے یہاں بھی بہت قریب ہے، کینٹ چلتے ہیں یہاں سے بہت قریب ہے۔ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوٹل کے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کی پشاور اور ارد گرد کے متعلق معلومات حیران کرتی رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی اور مگر پھلوں کی ریڑھیوں اور خوانچہ فروشوں کے باہمی تعاون سے اب بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹلز تھے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے؟ ریڑھیوں اور میں دونوں اطراف میں کھڑی سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا۔ پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، سیر و سیاحت کے لیے۔ اور بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اور بس کچھ کام تھا۔ وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اختیارات سے اتنی تو آگاہ تھی کہ اگر وہ ٹال رہا ہے تو اس کام کی کوئی تفصیلات پوچھے۔ افق نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی والا انگریزی میں نابلد تھا، سو کرایہ کا معاملہ نشا نے ہی طے کیا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں سے باہر آہستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک ونڈو شاپنگ کرتے رہے۔ پھر عرصہ ان کو چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جیولری شاپ میں داخل ہو گئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب نشا مختلف ایئر رنگز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو کستے ہوئے پریشے کے بالوں کو جکڑا بینڈ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر گر گئے۔ نشی، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نشا سے بولی۔ اپنا خریدتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے؟ وہ بہت مصروف تھی، سو کٹ سے بولی۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شوکی پر پڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز اور پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں ایک کیچر لیے اسے دکھا رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کی ایک طرف گول بڑا سا فروزی رنگ کا پتھر جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا 2 رنگا پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے۔ اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کی ہتھیلی پر رکھنا چاہا، پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے 2 رنگے پتھر کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیل مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی۔ اس نے دبی آواز سے اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کر دو گی۔ میں گفٹ نہ خود لیتی ہوں نہ دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بضد تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیل مینز کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر کو نکال کر بالوں میں لگا گا اور نشا کی طرف آ گئی۔
ارسا کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا، شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی، اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈز بھی روشن ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے میں تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورانٹ لے چلوں؟ وہ ان کے دائیں طرف جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پی سی، ارسا نے جھٹ پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ، باسی اور پھیکے کھانوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے آیا تھا جہاں بے تحاشا تیسرے درجے کے ریسٹورانٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی کی نمک والی کڑھائی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشا نے بے اختیار پوچھ لیا، تم اگر ان جگہوں پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو پھر اب یہاں کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی راکا پوشی کلائمب شروع کر دیتے، خواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کو وزٹ کرنے کا کیا خیال آیا اور مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لائے۔ ارسا بے اختیار بھول اٹھی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر رتب الحسین تھی۔ میں نے اتنا سافٹ، نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور نہیں تو کیا جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت کامیاب سفر نامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو ارسا، وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی، قدرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کرتے کہ عالمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں، مگر اگر تم ان گوروں کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہوگے یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں، ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہاری یہ افق اور رسلان بھی ترقی جا کر یہی کام کریں گے، سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب اور سہولیات سے نابلد ہے، وہاں کتنی گندگی اور بد نظمی ہے، یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساخت رہ گئی۔ افق کلب پہنجے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے انہیں شب بخیر کہنے آیا تھا۔ چونکہ وہ ارسا کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ افق کو سمجھ نہ آئے۔ وہ ایک دم تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور ارسا نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی، احساس تو اسے بھی تھا، اندر سے وہ بھی پریشان اور بے چین تھی، مگر خاموشی سے لیٹ گئی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ تمہارے پیسے؟ نشا نے اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے حیرت سے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جویلری شاپ والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا کہ تم نے زائد دے دیے ہیں۔ تم اس وقت ارسا سے بات کر رہی تھی تو میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو کچھ بول نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی ادائیگی اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے اسی وقت اس کے منہ پر مار آئے، وہ مار بھی آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ وہ کمرہ شیئر نہ کیا ہوتا۔ پھر جو کچھ وہ کر رہی چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، وہ اس کے راستے میں اتنا ہی آ جاتا۔